یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے کربلا میں مشی شروع ہوئی، ٹھیک، لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ بس کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ 2009 سے میں وہاں پر ہوں، کوئی سال ایسا نہ گزرا کہ جس سال ہم یہ کہیں کہ جی اس سال تو تعداد کم ہو گئی، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال کروڑوں افراد ہیں، جتنا آپ کو میڈیا بتاتا ہے اس سے ڈبل وہاں تعداد ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب مشی پہ چلنا شروع کیا، اب بعض لوگوں کو مشی سمجھ میں نہیں آتی، بھائی اس مشی کا فائدہ کیا ہے، ہم مشی پر کیوں جائیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، اگر دعائے صباح پڑھی ہے تو دعائے صباح کے آخر میں سجدے میں جا کے کچھ جملے پڑھے جاتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے وَعَقْلِي مغلوب وَهَوَائِي غالب، بہرحال میری عقل مغلوب ہے، اس پہ خواہشات، ہوا اور ہوس غالب آ چکی ہے۔ تو آپ جس عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں وہ عقل کل بھی نہیں ہے، اور اس عقل میں سلامتی بھی نہیں ہے، وہ پاکیزہ عقل بھی۔ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو میں آپ کو ایک اور جگہ بتاتا ہوں، اعتراض کیجئے، جائیے قرآن میں قصہ یونس کو پڑھیے، پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس سمندر کا سفر کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کو بتائیے، اس کی عقل نہیں مانتی، وہ کہے گا یہ تو ہالی ووڈ کا کوئی کارٹون لگ رہا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر عقل سے سوچنا ہے تو آؤ میں قرآن دکھاتا ہوں۔ یعقوب نے یوسف کی قمیض منگوائی تھی، آنکھوں پہ رکھی، آنکھیں کھل گئی۔ یہاں اعتراض کرو، عقل تو نہیں مانتی ہے۔ ایک نبی اللہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ کافی سارے لوگ مارے گئے، 100 سال بعد اٹھے، وہ سالن جو 3 دن میں سڑ جاتا ہے بالکل ٹھیک تھا۔ بھائی عقل پہ بات ہو رہی ہے نا، عقل، اگر عقل کے میزان سے دیکھنا ہے تو پھر تو ہر چیز پہ اعتراض ہوگا، پھر تو قرآن کے ہر واقعے پہ اعتراض ہوگا، وہاں کوئی اعتراض۔ لیکن جب یہ، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ آل محمد کو سمجھنے کے لیے طہارت نفس چاہیے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ اگر عقل کے میزان پہ دیکھنا ہے تو آئیے اعتراض کی میں آپ کو بڑی جگہ بتاؤں گا، ایک سے ایک جگہ قرآن ہی میں سے نکلے گی۔ لوگ جب طہارت نفس نہیں ہوتی، اچھا قرآن کا چونکہ پتہ ہے امت کا مسئلہ ہی یہی ہے، امت کی مظلومیت ہی یہی ہے کہ رسول نے کہا تھا نجات 2 چیزوں سے منسلک ہے، قرآن اور اطرت۔ انہوں نے قرآن پہ اتنا اعتراض نہیں کیا جتنا اطرت پہ کیا، جبکہ رسول کے فرمان کے مطابق دونوں کو تھامنا تھا، اعتراض کسی پہ نہیں کرنا تھا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن پہ اعتراض نہیں کیا، قرآن صامت پہ نہیں کیا، قرآن ناطق پہ بڑے اعتراض کیے، زیارت پر اعتراض، معجزات پر اعتراض۔ آل محمد کا معجزہ ہو اعتراض ہے، قرآن میں اگر معجزے ذکر ہو ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات وہی ہے، فرق چارانے کا نہیں ہے۔ مولا نے مسجد کوفہ کے باہر یمن سے لایا گیا مردے کو، 42 دن گزرے تھے، 41 دن، احد و 40 یوم، 41 دن گزرے، جوان مرا ہوا ہے، زندہ کر دیجئے۔ مولا بھائی کیوں زندہ کروانا ہے؟ کہا قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عقل کی بات کو تھوڑا سا واضح کر دو۔ مولا قاتل کا پتہ لگانا ہے، اس کو زندہ کر دیجئے۔ کہا کہ قاتل میں تمہیں ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ تو ہمارے عقائد میں سے، علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اذا شاءوا علموا علموا، ہمارے ائمہ جب جاننا چاہتے ہیں جان لیتے ہیں، جب جاننا چاہتے ہیں جان لیتے ہیں۔ کہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، اس کے چچا کی بیٹی سے اس نے شادی کی تھی اپنی کزن سے، اور بعد میں دوسری عورت سے شادی کی، اس کی چچا کی بیٹی کو طلاق دے دی، تو اس کے چچا نے انتقاماً قتل کیا ہے، وہ قاتل ہے۔ کہا نہیں مولا ہم نے اسی سے سننا ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ مولا اسی سے سننا ہے۔ کہا اس سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت میرے مولا نے پہلے نماز پڑھی، مقصروں کی مقصریت کو دور کرنے،
کے غلو کو توڑنے کے لیے. یا علی. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ٹھوکر ماری ہے. یہ روایت کا جملہ، یہ میں خطابت نہیں کر رہا. وَكَزَهُ یا رَكَلَهُ یا رَكَدَهُ، تینوں تعبیریں مختلف معجزات کی کتابوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو ان تینوں کا مطلب ہے ٹھوکر مارنا، لات مارنا. قم یا حنظلہ ابن مدرکہ ابن غسان ابن بشر ابن بحیر ابن سلامہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دادا سے اوپر کا نام تو ہمیں بھی نہیں آتا. یہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے. 7 پشتوں کے نام لیے کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. کس نے تجھے قتل کیا؟ اللہ مجھے میرے چچا نے قتل کیا. وہ داستان جو علی نے سنائی تھی بعین ہی ادھر سنائی. جا کے یمن میں، یمن سے لایا گیا تلاش، وہاں بھی لوگوں کو جا کے بتاؤ تاکہ معاملہ حل ہو جائے. کہنے لگا مولا اب میں، جملہ سنیے گا، اب میں یمن نہیں جاؤں گا. دوبارہ مار دیا تو کون زندہ کرے گا؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، خدا را اس بات کو محفوظ کیجئے گا اپنے اذہان عالیہ میں. یہ روایت سنائی جس مقصد کے لیے تھی، وہ جملہ اب آ رہا ہے. جب زندہ کر دیا، اب کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئی. علی نے زندہ کر دیا، علی خدا ہو گئے. علی نے مردے کو زندہ کر دیا، مردہ تو جو ہے خدا زندہ کرتا. ایک طرف یہ آوازیں لگ رہی تھی، ایک طرف کچھ بدبخت کہہ رہے تھے نعوذ باللہ علی مردہ زندہ کر ہی نہیں سکتا، علی تو جادوگر لگتا ہے، کوئی جادو وغیرہ کیا ہوگا، یہ مردہ. اس قسم کی باتیں ہوگی. جملے سنیے دونوں طرف کے. وہ جو معجزے پر اعتراض کر رہے تھے اپنی چھوٹی اور موٹی عقل کے مطابق، توجہ چاہ رہا ہوں، جس عقل میں طہارت کی بات آ ہی نہیں سکتی، ان کے لیے علی ابن ابی طالب نے، قرآن ناطق نے قرآن صامت کی تلاوت شروع کی. کہا کیوں سورہ بقرہ نہیں پڑھتے؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. ہم نے بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ بنو اسرائیل میں جو مردہ تھا اسے گائے کے گوشت کے ٹکڑے پہ مارو، زندہ ہو جائے گا. خدا کی قسم علی کی ٹھوکر پوری گائے سے افضل ہے. تم گائے کا معجزہ مانتے ہو، علی کا معجزہ نہیں مانتے. وہ جو چاہ رہا ہوں بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. لہذا ہر جگہ یہ نہ کہیں کہ عقل میں نہیں آ رہی. آپ کے پاس طہارت کی کمی ہے، شاید اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. آل محمد کا ذکر ہے، ہم تو محبت کا سودا کرنے یہاں بیٹھے ہیں. حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت. ایک دن جو آل محمد کی محبت میں گزرا ہو 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ عقل میں آتا ہے آپ کی؟ سارا سال روزہ رکھو، سارا سال راتوں کو جاگ کے عبادت کرو، اور ایک دن بیٹھ کر علی علی اور حسین حسین کرو. یہ کون سی عقل میں آتا ہے؟ ایک مشی ہے، ایک قدم اٹھائی. معصومین کے جملے، کوئی اس میں خطابت نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے. کامل الزیارات، بس میں عربی نہیں پڑھ رہا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہے، اسی میں بات کو مکمل کرنا ہے. لیکن روایات کے ترجمے، لفظ لفظ روایت کا ترجمہ ہے. اور خدا را چھوٹی سی کمزور سی عقل پہ زیادہ زور مت ڈالیں. اتنا اس پہ زور ڈالنے کی ضرورت. کوشش کریں آل محمد کو خطاب کریں، توسل کریں. مولا
میری عقل کمزور ہے، آپ ہی مجھے عطا کر دیجیے، آپ ہی مجھے سمجھا دیجیے، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک قدم اٹھایا، دایاں قدم، معصوم کا ارشاد ہے، کہا اس پر حج کا ثواب ہے، مقبولہ و مبرورہ، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی کفارہ نہیں، بالکل اوکے، حج پکا کنفرم۔ وہی قدم جو اٹھا ہے، دیکھیے توجہ کیجئے گا، معصوم کا جملہ ہے، یہی قدم دایاں جو اٹھا حج کا ثواب، یہی قدم زمین پہ پڑے گا عمرے کا ثواب۔ یعنی ایک قدم سے معصوم نے دوسرے قدم کی طرف جانے کی بات نہیں کی ہے، کہ یہی قدم پڑھ رہا ہے عمرے کا ثواب، اٹھ رہا ہے حج کا، بعض روایتوں میں برعکس ہے، پڑھا تو حج کا ثواب، اٹھا تو عمرے کا ثواب، دونوں طرف حج اور عمرہ چل رہا ہے۔ ہر قدم جو زمین پہ پڑ رہا ہے، مولا کا ارشاد ہے 1000 نیکیاں نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں۔ یہی قدم جو پڑھا ہے، جس پہ 1000 نیکیاں لکھی گئی ہیں، اسی ایک قدم پر 1000 نیکیوں کے ساتھ ساتھ 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتی۔ تم عقل میں یہ جملہ بٹھا لو کہ اللہ کا خزانہ وسیع ہے، جب اللہ دینے میں کوتاہی نہیں کر رہا تو تم قبول کرنے میں کیوں کوتاہی کر رہے ہو؟ اس کا خزانہ وسیع ہے، وہ دینا چاہے دے۔ اب یہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، میری شرعی ذمہ داری یہ بتا دوں، بہت سارے لوگ جن پر حج واجب ہو چکا ہوتا ہے لیکن حج پر نہیں جاتے، زیارت پر جا رہے ہیں۔ تعبیر معصوم یہ ہے بعد حجۃ الاسلام، جب حج اسلام تم نے کر لیا، اب اس کے بعد جتنے حج ہیں سارے حج مستحب ہیں۔ مستحب حج سے افضل زیارت حسین ہے۔ مکہ جانا ہے یا کربلا جاؤں؟ کربلا جاؤ۔